बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रेजिडेंट एडिटर कराची पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन गुजरात पाकिस्तान उस्ताद अब्दुल बासित और नुमाइंदे पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन मोहम्मद जवाद गौरी कराची से प्रोग्राम शौक लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रेजिडेंट एडिटर कराची पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन उस्ताद अब्दुल बासित आपकी खिदमत में आज जिस शख्सियत के साथ हाजिर हैं, कबूतर परवरी के शौक़ में उस शख्सियत का नाम पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। चाहे काबली कबूतर हों या पट्टी वाले कबूतर हों, उनका एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा मकाम अल्हम्दुलिल्लाह। और इस शौक़ के हवाले से शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जो शौक़ करे काबली कबूतरों का, पट्टी वाले कबूतरों का, इन्हें ना जानता हो। तो मेरी मुराद जिस शख्सियत की है वो है मोहतरम हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब। तो भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी खुशी हुई आज आपके पास हम तशरीफ़ लाए और कराची में टूर्नामेंट्स वगैरह के हवाले से काम हो चुका है, पट्टी वाले भी और काबली भी। और इस साल भी हमेशा की तरह आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। काबली कबूतरों में भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी रही और इसके अलावा पट्टी वाले हवाले से भी आपकी पोजीशन जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रही। तो मैं काबली कबूतरों के हवाले से जो टूर्नामेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें जो घंटों की पोजीशन मेरे सामने आई वो माशाल्लाह पहले नंबर से 9वीं नंबर तक बहुत क्लोज मुकाबला होगा। उसमें माशाल्लाह आपको अल्लाह पाक ने फ़तह से इम्कनार किया। और इसके अलावा पट्टी वाले कबूतरों का अभी ये टूर्नामेंट हुआ, उसमें एक आपने रिकॉर्ड बनाया, कराची का रिकॉर्ड, शायद पहले भी आपके पास था, तो अपना ही रिकॉर्ड आपने दोबारा तोड़ा, लेकिन बड़े वाज़ेह बरतरी के साथ ये रिकॉर्ड आपका बना 131 घंटे और 46 मिनट। तो इसके बारे में अब चूँकि शौकीन पूरी दुनिया में हैं, खाली पाकिस्तान में नहीं है, या कराची के शौकीनों को तो इल्म है हर एक चीज़ के बारे में कि शौक़ किस तरह होता है या क्या है। तो हमें दीगर ममालिक से, पंजाब से और हर जगह से कॉल्स आ रही हैं कि माशाल्लाह ये कितने आवर, इतनी लंबी उड़ान, रात 2 बजे के बाद शायद 5 कबूतर थे तो ये उड़ाए गए। तो हमें हाई साहब से मुलाकात भी हो जाए, दीदार हो जाए हाई साहब का, जिनकी छत से ये रिकॉर्ड बना, और हाई साहब से हम पूछें कि ये किस तरीके से इतने अच्छे कबूतर उड़ाए गए। तो आप शौकीनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी तकरीबन 4 साल पहले मेरा ये रिकॉर्ड था 126 घंटे कुछ मिनट का। उसके बाद जो है दूसरा रिकॉर्ड मुस्तफ़ा ने बनाया कुछ मिनट से, फिर ये रिकॉर्ड हमने तोड़ा 131 घंटे 40 मिनट। यहाँ सुबह 7 बजे कबूतर उड़ाए जाते हैं और रात को 12 बजे के बाद से बैठना शुरू हुए हैं 2:37 तक। मैं तफसील बता दूँ, पहली उड़ान को जो है 115 घंटे 20 मिनट बने 7 मई को। फिर एक दिन के नागे से इसी तरह जो है 90 घंटे 47 मिनट, 105 घंटे 18 मिनट, 107 घंटे 29 मिनट, 112 घंटे 21 मिनट, 113 घंटे 15 मिनट और आखिर 19 मई को 131 घंटे 40 मिनट। इस तरह जो है ना ये कराची का रिकॉर्ड बना है। और माशाल्लाह काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे, 100 से 150 लोग मंदिर में से खड़े हुए थे और दूसरे उनकी कमेटी वाले जो हैं वो लोग भी खड़े हुए थे और बहुत अच्छे कबूतर हो रहे। बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बना माशाल्लाह। मैं बासित भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि थोड़ी सी तवज्जो उन्होंने हमारी तरफ भी गरीबों की तरफ। अल्लाह इनको जज़ा खैर। आप भाई साहब हमेशा से कबूतर परवरी के हवाले से हमारे बहुत अच्छे साथी रहे, हमारे लीडर भी रहे और हमारे बुज़ुर्ग भी रहे और हमारे रहनुमा भी रहे। और शौक़ के हवाले से एक बहुत नबी-तुनी शख्सियत है भाई साहब की। शौक़ को प्रमोट करने के लिए, शौक़ में बेहतरी लाने के लिए इनकी बहुत कोशिशें हैं, बहुत काविशें हैं कराची के लिए, जो मुझे लगता है कि मेरे अल्फाज अगर मैं बयान करूँ तो सब बेकार हैं, क्योंकि शायद ही किसी से ढके छुपे कोई अल्फाज हों। जितनी इन्होंने मेहनत की, स्पेशली ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन को जिस तरह रन कर रहे हैं, जैसे चला रहे हैं, और इसकी मिसाल नहीं मिलती, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और शौक़ के हवाले से जब कमेटी में होते हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अपनी मिसाल आप, उसके बाद जब टूर्नामेंट उड़ाए जाते हैं, काबलियों कबूतर उड़ रहे हों, उसमें माशाल्लाह इनकी पोजीशन हमेशा से बहुत अच्छी रही, शायद बहुत अरसे से बहुत ही अच्छी पोजीशन रहती है। और अब भी इस साल भी फर्स्ट पोजीशन हाई साहब की आई। फिर उसके बाद जब पट्टी वाले कबूतर उड़ाए जाते हैं तो उसमें अपनी मिसाल आप। तो कबूतर परवरी में एक बैलेंस शख्सियत जो है, शायद कराची में इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप लेते हैं, तमाम पॉइंट्स को, यानी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना, कमेटी को चलाना, पट्टी वाले कबूतर,
اور قابلی کبوتر، ان تمام پوائنٹس میں اگر کوئی بیلنس شخصیت ہے شاید پاکستان میں تو وہ استاد حاجی محمد یوسف صاحب ہیں. اور میں ذاتی طور پر اس بات پر معذرت بھی کرنا چاہوں گا حاجی صاحب سے کہ میں لیٹ ہو گیا آپ کے پاس. مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ مسائل تھے کام کے حوالے سے، چونکہ رمضان کی آمد ہے. تو آج میں حاجی صاحب کے بعد تشریف لایا. حاجی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہماری طرف سے، پوری پجن اسپورٹس میگزین کی طرف سے، میری طرف سے، میرے کلب کی طرف سے، کوہنور پجن کی طرف سے. ہمارے ساتھ اسلم سندھی صاحب نے بہت شوق تھا کہ میں جا کے انہیں مبارکباد پیش کروں، اور اللہ پاک آپ سے ایسی کامیابیاں ہمیشہ 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 اللہ پاک ایسی کامیابیاں آپ کو دیتے رہیں. اس کے علاوہ مزید بہتری کے لیے کراچی کے شوق، کیونکہ آپ کی نظر سب سے گہری ہے، سب سے تقریباً اس وقت چند لوگ ہیں کراچی کے 3-4، ان میں سب سے پرانی شخصیت آپ کی ہے شوق کے حوالے سے. آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ شوقینوں کو کیا اپنے اندر ڈالنا چاہیے تو مزید شوق کراچی کا شوق بہتر ہو جائے؟ کراچی کا شوق دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا جو گرینڈ الائنس بنا ہے، لیکن حال کراچی پجن ویلفیئر ہے، اس کے اندر حال پاکستان جو ہے نا پجن کلب ہے، کافی کلب اس کے اندر موجود ہے اور بڑا اچھا شوق ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ 10,000 روپے انٹری سے جو ہے یہ 39 چھترودی چیمپئن شپ کی. انشاءاللہ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے. یہ میں تو سب کو یہ پیغام دوں گا ایک دوسروں کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ماحول اچھا کریں. شوق سے کوئی بھی نہیں گھبراتا، ایک دوسرے کی عزت کریں گے انشاءاللہ شوق بھی ہوگا، سارے معاملات اچھے ہوں گے. اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے اور فیس بک کے اوپر فیک آئیڈیا بنا کے جو ہے لوگوں نے ایک دوسرے کی جو ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا یہ ختم ہونا چاہیے یہ سلسلہ. اب میں باسل بھائی سے کہتے ہوں اس کے اندر کوئی کردار ادا کریں. بالکل، بہت بہت شکریہ حاجی صاحب کی. ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے میری، کئی سالوں سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو حاجی صاحب کی خواہش یہ رہی ہے کہ کراچی کے شوق کو بہتر کرنے کے لیے سب مل کر چلیں، محبت سے چلیں، اور پیار اور محبت کی جو فضا قائم حاجی صاحب نے کرنے کی کوشش کی، کئی بار عملی طور پر میں نے دیکھا، اس کی مثال نہیں ملتی. یہ سب باتیں کہنا بیکار ہے، کیونکہ عمل کر کے میدان میں آنے کے بعد انہوں نے ہر ایک چیز ثابت کر کے دکھائی. اور انشاءاللہ تعالیٰ حاجی صاحب نے جو بات کی عملی طور پر، میرا پورا کلب، ہمارا پورا میگزین سیٹ اپ، اور اس کے علاوہ جو بھی جس طریقے سے بھی حاجی صاحب کی رہنمائی ہمیں ہوگی، ہم انشاءاللہ اس بہتری کے لیے، تمام کلبس کو ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے، اخلاقیات کے لیے ہم ساتھ ہیں. اور فیس بک پر آج تک کئی باتیں ہوتی رہی، ہر ایک کی طرف سے ہوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک نے کی، دوسرے نے کی، کم کی، زیادہ کی، سب نے کی. میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ان معاملات کو اگر بیٹھ کے سیٹل کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ دور رہیں ایک دوسرے سے. کوئی قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اخلاقیات اور محبت کی فضا قائم نہیں کی جا سکتی تو. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب نے اللہ پاک کو مر کے جواب دینا ہے، اور ہماری اتنی اوقات اور ہمت نہیں کہ ہم ایک دن بھی رمضان کا برداشت کر سکیں اپنی ذات کے لیے. یہ پورا مہینہ اللہ پاک ہمیں دینے والا ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ. اللہ پاک سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اس رمضان کے مہینے سے پہلے ہر شخص ایک دوسرے کو معاف کر دے. شاید میں کسی کی معافی کا محتاج ہوں، شاید کسی شخص کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو، تو اس کی اس زیادتی کی وجہ سے میری قبر میں آخرت میں میری پکڑ ہو جائے، تو سب سے پہلے میں معافی چاہوں گا. میں بھی بھائی ہاتھ جوڑ کے جو ہے سب سے معافی مانگتا ہوں. رمضان کا مہینہ والا ہے، کسی کی دل شکنی ہوئی ہو، کوئی بات ہوئی، اللہ کے واسطے مجھ کو معاف کر دو. میں بھی سب کو معاف کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی. اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے. انسان ایک دوسرے کو معاف کرے، سب سے اہم اور سب سے خوشی کی بات یہی ہے. اور شاید اگر میری وجہ سے کسی کی پکڑ اللہ کے حضور میں ہو رہی ہے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کیا، اور اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو میں اس زیادتی کا ازالہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ہاتھ جوڑ کے ان سب سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں. اور خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، ایک سیکنڈ میں انسان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اور بھائی صاحب آپ کی جو شخصیت ہے ہر حوالے سے، دین کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. انتہائی غیر متنازع اور بہت اہم سی چیزیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ 2-4 مہینوں میں میرے منہ سے کوئی الفاظ آپ کے لیے نکلے ہوں، تو میں آپ بزرگ، ہمارے بزرگ ہیں، ہم سے بھی وہی غلطی ہوئی، معذرت. ہمارے دل میں واقعی بڑا دکھ تھا کہ باسل بھائی نہیں کیا مسئلہ باہر بھی، میں بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم نے بھی معاف کیا، آپ بھی ہم کو بالکل سب کو معاف کیا. جزاک اللہ. تو اس کے ساتھ ہی آپ تمام ناظرین سے میں اجازت چاہوں گا
اور اگر اس دوران بھی کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میں انتہائی معافی چاہتا ہوں. اور کبوتر پروری کے حوالے سے بھائی صاحب کے 131 گھنٹے 46 منٹ جو بنائے گئے ان کا ریکارڈ بھی ہم نے دیکھا. جو وہاں کے جو اس کے حوالے سے کچھ شوقینوں میں ایسی باتیں پائی جاتی تھی. مجھے لالا ماجد اوان کے بہت فون آئے کہ کیسے بن گئے. حالانکہ پنجاب کے لوگوں نے اندازہ نہیں ہے, کراچی میں پٹی والا کبوتر اڑتا ہے, خاص طور پہ کوئی اچھا موسم مل جائے تو وہ بالکل بیٹھتے ہیں. یہاں ایک ایک دو کبوتر تو لوگوں کے اگلے دن تک بھی بیٹھے ہیں, اور ایسی مثالیں موجود ہیں. میرا جو ایک ریکارڈ جو ہے سردیوں کا حیدرآباد اور کراچی کا مقابلہ ہوا تھا, اس میں ایک کبوتری جو ہے 27 گھنٹے 35 منٹ اڑی تھی. 2 کبوتری تھی صبح تک اڑ رہی تھی, ایک کینسل ہو گئی تھی, ایک گھر بیٹھی. 27 گھنٹے 35 منٹ کا بھی ریکارڈ ہے سردیوں کے اندر. تو یہ 27 گھنٹے تک بھی کبوتر اڑ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سندھ میں کسی گاؤں میں پچھلے سال 30 گھنٹے بھی کبوتر اڑائے گئے. تو وہ یہی پٹی والے کبوتر ہیں. تو بھائیو جسے کوئی ابہام پیدا ہے کسی شخص کے دل میں کہ بھی اتنے گھنٹے نہیں بن سکتے, تو بنتے ہیں. پٹی والے کبوتر بناتے ہیں. اچھا شوقین ہو, اچھے کبوتر ہوں, اچھی محنت کی جائے تو 131 گھنٹے کا ریکارڈ جو ہے یہ بھی ٹوٹے گا. ریکارڈ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے. تو ہماری نیک خواہشات بھائی صاحب کے ساتھ ہیں, پورے کلب کے ساتھ ہیں. اور جن شوقینوں کے ذہن میں کوئی ابہام پایا جا رہا ہے تو میں نے بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے طور پر ساری کمپلیٹ ورکنگ کی, اور مختلف کلبس کے لوگ اس دن وہاں چھت پر موجود تھے. لیاری الائنس کے لوگ بھی وہاں موجود تھے, مخالفین بھی موجود تھے. صبح سے رات تک 2:37 پر آخری 4 کبوتر ایک ساتھ بیٹھے. تو کبوتر اڑے ہیں وہاں ماشاء اللہ, اور 131 گھنٹے 46 منٹ جو ہے وہ چھت سے بنائے گئے. بھائی صاحب یہ ریکارڈ توڑنے پر اور ریکارڈ بنانے پر, اور ہماری دعا ہے کہ پھر اس ریکارڈ کو توڑا جائے. تو چاہے آپ توڑیں کوئی بھی توڑے, لیکن ریکارڈ آپ کے پاس ہی رہتا ہے یہ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ آپ کا آگے کنٹینیو رہے. اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے تمام ناظرین سے. اللہ حافظ.